السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ملک میں سیاسی صورتحال روز بروز تبدیل ہو رہی ہے. عسکری سطح پر بھی بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں. جناب وزیر اعظم نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس ملتوی کرا کر نیب آرڈیننس کا میں مزید ترامیم کا ایک آرڈیننس جاری کر دی. لیکن اس موقع پر فوج کی جانب سے ہونے والے بڑے تبادلوں میں ISI کے سربراہ کا تبادلہ ہوا. اس کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو لگایا گیا. قبل ازیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید وہاں پر ISI کے چیف کے طور پر کام کر رہے تھے. ان کو یہاں سے پشاور میں کور کمانڈر لگا دیا گیا. بظاہر تو یہ سارے تبادلے روٹین کے ہیں، جیسے فوج میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن فیض حمید صاحب کا تبادلہ اس تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ شاید مستقبل قریب میں ملک کے آرمی چیف ہوں گے. اگر نومبر 2022 میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہوئی، ISPR نے اعلان کر دیا. ISPR نے تمام تبادلوں کے بارے میں خبر بھی جاری کر دی. لیکن سر دست لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی بطور ISI چیف تقرری کا نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. یہ نوٹیفکیشن وزیر اعظم کی آفس سے جاری ہونا تھا، جیسا کہ روٹین میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. لیکن جب ایک بار فوج کے سربراہ کی طرف سے ISPR نے اعلان کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس درمیان جو کچھ بھی آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں میں طے پایا، اس کے مطابق روٹین کے تحت انہوں نے اس کا اعلان کر دیا. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 2-3 دن گزر گئے ہیں، ابھی تک نوٹیفکیشن جاری نہیں ہوا. ممکن ہے جب تک میں یہ ویڈیو لوڈ کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم آفس سے نوٹیفکیشن جاری ہو جائے. لیکن نوٹیفکیشن کے اجراء میں تاخیر سے سیاسی حلقوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں. میاں نواز شریف لندن میں تھے تو نکل رہے تھے، تو وہاں پر میڈیا کے لوگوں نے ان سے سوال کیا تو کہا کہ کیا یہ مکافات عمل ہے. یہ ہمیشہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ فوج کی خواہش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ان کا ہی نامی ISI کا چیف مقرر ہو. بہت کم ایسا ہوا کہ وزیر اعظم کو اس بات کی اتھارٹی تو ہے، لیکن ان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کا ISI کا چیف مقرر کر دے. ISI کے ادارہ جو ہے یہ قانون اور قاعدے کے مطابق اور آئین کے مطابق تو وزیر اعظم کے ماتحت ہوتا ہے، لیکن اس کے اہت ترکیبی اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں فوج کے بڑے سینئر افسران موجود ہوتے ہیں. یہ پاکستان کی وہ خفیہ ایجنسی ہے جس پہ بجا طور پر پاکستان کی عسکری قیادت بھی اور پاکستان کے عوام بھی فخر کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے جب اس کا سربراہ جو مقرر ہوتا ہے وہ جواب دہ تو ہوتا ہے وزیر اعظم کو، اور ہر اس قومی سلامتی کی میٹنگ میں، قومی سلامتی سے تعلق رکھنے والے اجلاس میں وہ اس کی شرکت لازمی ہی ہوتی ہے. لیکن وہ جواب دہ آرمی چیف کو بھی ہوتا ہے. یہ بات تو کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ آرمی اپنی مرضی کا
ISI چیف لگاتی ہے۔ ممکن ہے وزیر اعظم نے اپنے اختیارات دکھائے ہوں اور وہ اس کی تقرری میں تھوڑی سی تاخیر کر دی ہو اور انہوں نے اپنی مرضی کا کوئی دوسرا جرنیل لگانا چاہتے ہوں، لیکن فوج کے سربراہ نے جو اعلان کروا دیا ہے تو یہ بھی تو نہیں ہو سکتا نا کہ اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ پر وقتی طور پر تو یہ کہا جا سکتا بھی ہے کہ بالآخر وزیر اعظم عمران خان کو نہیں کرنا پڑے گا۔ ندیم انجم کے بارے میں ایک بڑی بات کہی جاتی ہے کہ وہ ایک بالکل پروفیشنل جنرل ہیں۔ ان کے ISI کے چیف بننے کے بعد ممکن ہے ISI میں بھی کوئی بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوں۔ جو پچھلے دنوں فیض حمید پر مریم نواز نے جو الزامات عائد کیے ہیں، شاید اب نئے تقرری کے بعد کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اپوزیشن کی جماعتوں کا بھی فوج کے ساتھ اچھا تعلق پیدا ہو جائے، اور شاید یہی بات وزیر اعظم کو بھی پسند نہ آئے اور وہ بھی چاہتے ہوں کہ جو کچھ بھی تعلق ہو میرے ساتھ ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہے، لیکن وزیر اعظم صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب وزیر اعظم آپ کو لانے والے لوگ کون ہیں۔ آپ نہ تو کوئی بڑی لڑائی لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ میں اتنا یارہ ہے اور نہ ہی آپ میں اتنی جرأت ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا سکیں۔ آپ کو بالآخر اسٹیبلش کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا، لیکن یہ بات اب کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر نظر نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں اس کے سینکڑوں پرزے ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا، آج ہوتی کل ہوتی بات کہ بالآخر اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری تقرریاں اور سارے کے سارے اپائنٹمنٹس وزیر اعظم کی مرضی سے، اور وزیر اعظم چاہے تو اس ملک میں کوئی اپوزیشن کا کوئی آدمی زندہ بھی نہ رہے، سب لوگوں کو دیوار سے لگا دیا جائے، جیلیں بھر دی جائیں۔ آپ نے تو یہ سارے کام کر دکھائے ہیں نا۔ تو آپ ایک ایجنسی کے سربراہ کی تقرری جو ہوئی ہے وہ فوج کی طرف سے نامزدگی جو ہوتی ہے وہ قابل قبول ہونی چاہیے، اس لیے کہ فوج کے سربراہ کو اس بات کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آدمی بھجوائیں، لیکن چونکہ قانونی پروسیس ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے ٹائم پر، نوٹیفیکیشن کے اجراء میں تاخیر سے جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کی جو گرمی اور جو شدت ہے وہ جناب وزیر اعظم آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس ملک میں کوئی اپوزیشن کا کوئی آدمی زندہ بھی نہ رہے، سب لوگوں کو دیوار سے لگا دیا جائے، جیلیں بھر دی جائیں۔ آپ نے تو یہ سارے کام کر دکھائے ہیں نا۔ تو آپ ایک ایجنسی کے سربراہ کی تقرری جو ہوئی ہے وہ فوج کی طرف سے نامزدگی جو ہوتی ہے وہ قابل قبول ہونی چاہیے، اس لیے کہ فوج کے سربراہ کو اس بات کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آدمی بھجوائیں، لیکن چونکہ قانونی پروسیس ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے ٹائم پر، نوٹیفیکیشن کے اجراء میں تاخیر سے جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کی جو گرمی اور جو شدت ہے وہ جناب وزیر اعظم آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ میں اتنی سخت نہیں ہے، نہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے تو آپ کندھوں پر سوار ہو کر آئے ہیں، 6-7 آپ کے ساتھ ارکان کی اکثریت ہے، وہ جدھر چاہیں تو آپ کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، اور اگر یہ بھی ہو تو آپ کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں اگر الگ ہو جائیں تو ویسے بھی آپ کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، ویسے بھی آپ کی اپنی جماعت کے اندر بھی توڑ پھوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ لہذا بڑی تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ لوگوں میں یہ اس طرح کی دیکھیں، اس طرح کی جب باتیں باہر آئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ اس میں ناکامی حکومت کی ہے کہ انہوں نے اتنی تاخیر کر دی ابھی تک، اور لوگوں کو 6 مگوئیوں کا لوگوں کو موقع ملا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی، ادھر سے ISPR سے اعلان ہوا اور ادھر حکومت نے نوٹیفکیشن جاری کر دی۔ جناب وزیر اعظم کسی جرنیل کو بھی اب لگائیں گے، تو جرنیل تو فوج کی کمان کا ماتحت ہوگا نا، وہ آپ کی مرضی سے تو نہیں ISI کو چلائے گا۔ اس لیے جناب وزیر اعظم، اگر آپ نے ابھی تک نہیں جاری کیا نوٹیفکیشن تو فوری طور پر جاری کر دیں، اور اگر جاری کر دیا تو آپ کی بڑی مہربانی۔ لیکن ایک بار میں بتاؤں آپ کو بات، اب جو بال دلوں میں آ گیا ہے یہ اتنی جلدی دور نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے، آپ تیاری پکڑیں، آپ دیکھیں گے آپ کو سہارا دینے والے کندھے کس طرح پیچھے ہٹتے ہیں۔ شکریہ۔